الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات آئیے ہمارا آقا دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی حضرات گھبرائیے نہیں، کوئی خطاب کرنے نہیں جا رہا۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے موقع نہیں ملے گا تو میں نے اپنا ایک مقالہ تقسیم کر دیا ہے علماء کو، انشاءاللہ میری فکر اس میں نمایاں ہو جائے گی۔ ہمارے ایک عزیز ساتھی علامہ شیخ فاضل یہاں موجود ہیں جس سے خطاب کرتے ہیں، مگر آج ہم سے خیریات نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ دوسری بات معذرت چاہ کروں میں، مجھے خوشی ہے کہ تمام مصباحی علماء یہاں موجود ہیں۔ کچھ نہیں ہے کی مسئولیات تھی اور یہ حاصل ملت کا بے پناہ کرم ہے کہ انہوں نے دنیا بھر میں اپنے طلباء کے انجمن سجا رکھی۔ یہ روحانی فیض ہے۔ میں ان کی چند باتوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا جس کا تذکرہ بار بار ہمارے علماء نے کیا ہے۔ کب کس وقت یہ کلمات ادا کیے گئے تھے؟ زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام۔ سبحان اللہ۔ کیا انسانی زندگی کی اس سے بہتر کوئی تعبیر ہو سکتی ہے؟ انسان کام کے لیے پیدا ہوا ہے، اگر وہ کام نہیں کرتا ہے تو مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ اور کام اگر دین کا ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی کوئی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ حضور حاضر ملت علیہ رحمہ الجامعۃ الصوفیہ کو یونیورسٹی میں تبدیل دینے کے لیے بامبے موجود تھے۔ میں حضور استاذ کریم حضرت علامہ اہل العلوم رحمۃ اللہ علیہ بیکر السائی اور بہت سے علماء ان کے شریک سفر تھے۔ وہاں سیٹ شمس العلمی کا مکان ہے، ان کے چھوٹے سے کمرے میں ہمارے آقا نعمت چارپائی پر، ہم لوگ زمین پر سوئے ہوئے تھے۔ حضرت کو بخار تھا، بخار کی تپش قریب ہونے سے محسوس ہو رہی تھی اور چندے کے لیے ان کی غلامی کافی تھی چندے کے لیے، مگر وہ خود اس عظیم سفر میں ہماری قیادت کر رہے تھے۔ میں نے کہا حضور آج آپ نہ جائیں، آپ کو بخار ہے۔ تب آپ نے فرمایا تھا زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آپ، اور زندگی کی آخری سانس تک انہوں نے اس جملے کا حق ادا کیا۔ جس دن ان کا وصال ہوا ہے اس دن کی صبح کو بھی انہوں نے بخاری شریف پڑھائی اپنے صاحبزادے مولانا عبدالحفیظ صاحب کو۔ کاش صرف یہ جملہ ہماری قوم کا نصاب زندگی بن جائے، صرف ایک جملہ، تو واللہ العظیم پوری دنیا کے میں مسلمانوں کی تقدیر بدل سکتی ہے، حالات بدل سکتے ہیں، انقلاب آ سکتا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس جملے کی بہت زیادہ تشریح کروں۔ ایک دوسرا جملہ جو بہت مشہور ہے، اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ آئیے میں تھوڑی سی وضاحت کروں۔ دراصل اختلافی موت، ہمارا یہ وجود ہے نا، یہ عناصر کا مجموعہ ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ تو جب تک عناصر حیات جڑے ہوئے ہیں ہم زندہ ہیں، اور جس روز یہ عناصر حیات بکھر جائیں گے ہم مر جائیں گے۔ اور کبھی کبھی عناصر حیات میں بے ترتیبی ہوتی ہے، عدم توازن ہوتا ہے تو بیمار ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو عناصر حیات کا متوازن ہونا اور جمع رہنا یہی زندگی ہے۔ تو شخصی زندگی، افراد کی زندگی، انسانوں کی زندگی عناصر حیات پر مبنی ہے۔ عناصر میں ظہور ترتیب، انسان زندہ ہے۔ گھر کی زندگی اتحاد ہے، قوم کی زندگی قوم کا اتحاد ہے، ملک کی زندگی ملک کا اتحاد ہے، کسی بر اعظم کی زندگی بر اعظم کا اتحاد ہے۔
پوری دنیا کی زندگی پوری دنیا کا اتحاد ہے، اور گھر کا اختلاف گھر کی موت ہے، فرد کا اختلاف فرد کی موت ہے، خاندان کا اختلاف خاندان کی موت ہے، قبیلے کا اختلاف قبیلے کی موت ہے، ملک کا اختلاف ملک کی موت ہے، بر اعظم کا اختلاف پورے بر اعظم ہوتا ہے، اور پوری دنیا کا اختلاف پوری دنیا کی موت ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر، پھیلائیے اس جملے کو، کائناتی اور وجوہات کی تاریخ سامنے آ جائے گی، ہر دور اور ہر کے لیے اور ہر زمانے کے لیے۔ ایک جملہ ہے مگر میرے آقا نعمت حضور حافظ ملت نے اس جملے کے اندر ایک کائنات پوشیدہ فرما دی، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے، گھر کا اختلاف گھر کی موت ہے، معاشرے کا اختلاف معاشرے کی موت ہے، قوم کا اختلاف قوم کی موت ہے، ملک کا اختلاف ملک کی موت ہے، دنیا کا اختلاف دنیا کی موت ہے۔ ایک آج بھی دنیا اختلاف کے دہانے پہ کھڑی ہے، کسی وقت بھی تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو سکتا ہے، یہ اختلاف ہی تو ہے، یہ انتہائی دردناک صورتحال ہے۔ امت مسلمہ یہاں تک معاملہ ہے، ہمارے عناصر ترکیبی جو ہیں ان کا مرکز ہے قرآن عظیم، ہمارے اتحاد کے لیے وہ کافی تھا۔ عالم یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سمندر میں کبھی سیلاب آتا ہے اور کچھ لوگ ایک چٹان میں کھڑے ہیں تو ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتے، سانپ بھی ہے وہ تکلیف نہیں پہنچاتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسے اپنی زندگی پڑی۔ ہم اس وقت پوری دنیا میں ایمان کی چٹان پہ کھڑے ہیں، ہر طرف ہزاروں سمندر کی موجیں، مغربیت کا سیلاب، الحاد کا سیلاب، ارتداد کا سیلاب، بدکرداری کا سیلاب، بدعقیدگی سیلاب، یہ سارے سیلاب ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو سہارا دیں گے سب زندہ رہیں گے، ایک دوسرے کو دھکا دیں گے سب ڈوب جائیں گے۔ ہم ایمان کی چٹان پہ کھڑے ہیں، ایمان کی چٹان پہ یا ایمان کے مختصر جزیرے پر کھڑے رہیں، ہم متحد ہو کر کے ایک دوسرے کو سہارا دیں، ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ کبھی تو مدینے سے کوئی کشتی آئے گی جو ہمیں ساحل نجات تک لے جائے گی۔ سبحان اللہ، اتحاد زندگی ہے۔ حضرات گرامی، اس طرح کے کتنے ہی جملے ہیں، اور ان کا تو یہ عالم تھا کہ اگر آپ نے کوئی مزاح طلب جملہ کہا تو اسے بھی کوئی میں بدل دیتے تھے۔ علامہ ظفر دین ایک شخص جو بڑا علامہ تھا، ذرا بسیونی تھا، اس کو اچھا جانتے ہیں، چھوڑی نام نہیں، تو اس سے پوچھا تم نے اونٹ دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں، تو ذرا آئینہ دیکھا ہو۔ وہ جا کھڑا ہو دیکھتا رہا بیچارہ، ایسے سیدھے بچے بھی آتے تھے ہمارے پاس۔ واپس آیا، کہا دیکھا؟ کہا حضور وہ تو میں ہوں۔ کہا اچھا چلو میرے ساتھ۔ تو ان کی خواہش ہوتی حضرت آپ مسکرا دیں، حضور حافظ ملت ان کو لے کے گئے وہاں اور کہا حضور اس نے اونٹ نہیں دیکھا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت انداز فرمایا، ظفر صاحب آپ نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ قرآن عظیم کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل، اور اس قوم سے کہہ رہا ہے جو قوم اونٹوں میں رہتی تھی، اس کو مخاطب کر رہا ہے، آپ نے بھی نہیں دیکھا، آپ بھی دیکھیے، بچے استعمال مت کیجیے آپ۔ یعنی اس مزاح کو انہوں نے ایک انقلابی فکر کا نام دے دیا۔ یہ علم ہے، اور علم کی وجہ سے کتنی ہی جملے ہیں جو ان کی زندگی میں علماء کے ذہنوں میں محفوظ ہیں۔ کسی بھی عظیم شخصیت کارنامے کو اس دور کے ماحول سے پرکھا جاتا ہے، بغیر ماحول کو سمجھے ہوئے، بغیر چیلنجوں سمجھے ہوئے، بغیر داعیات کو سمجھے ہوئے، بغیر مسائل کو سمجھے ہوئے کسی شخصیت کا جائزہ لینا بہت مشکل ہے۔